لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. قال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، وذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. یہ چند احادیث قربانی کے موضوع پر آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. قربانی کا مطلب اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو قریب کرنا اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا کا حصول، اور اسی کے لیے کوئی عمل کرنا، کوئی ایسی چیز پیش کرنا جو آدمی کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو، اس کو صرف اللہ کی خاطر اس سے اپنی ملکیت سے خارج کرنا اور اللہ کے دربار میں اس کو پیش کرنا. اس کو عربی میں قربان کہتے ہیں. اردو اور پشتو میں ہم نے اس میں ایک یا کا اضافہ کیا تو قربانی بنا دیا. آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. ان لوگوں کے سامنے سچائی کے ساتھ آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کر جب ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ. ایک کے اندر اخلاص تھا حابیل کے اندر، اور اس سے جو کچھ ہو سکا سب سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس نے پیش کی. تو اس کو اس کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول فرمائی. اور دوسرے کے اندر قابیل کے اندر اخلاص نہیں تھا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس نے گھٹیا چیز پیش کی. ایک ایسی چیز جس کا پیش کرنا اس بات کی دلیل نہیں تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ کوئی محبت رکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی بات کو اپنی بات پر ترجیح دیتا ہے. تو اس کو قربانی کہتے ہیں. قربانی بہت پرانی ایک رسم ہے جو پوری دنیا میں جاری ہے، اور کچھ لوگوں کو اس پر یہ اعتراض ہے کہ چونکہ یہ پرانے زمانے میں تقریباً تمام اقوام میں یہ طریقہ جاری تھا، اس لیے وہ اب اس کے مخالف بن گئے ہیں کہ یہ تو ایک جاہلیت کی ایک رسم ہے. حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ قرآن ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کرایا ہے کہ تم تو یہ کہہ دو دوسرے کرتے یا نہ کرتے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نماز کے بعد فوراً قربانی کا ذکر ہے کہ تم تو یہ اعلان کر دو کہ لوگ قربانی دیتے ہیں. یہ قرآن نے نہیں کہا کہ لوگ قربانی نہیں دیتے، لیکن اسلام نے لوگوں کی قربانی کرنے کے رخ کو تبدیل کیا
کہ وہ اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے اور جاہلیت کی رسموں کو نبھانے کے لیے قربانیاں دیتے تھے، تو اسلام نے اس کے اس رخ کو تبدیل کر کے کہ نہیں، یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یہ کسی اور کو خوش کرنے کی بجائے، کسی رسم و رواج کو تازہ کرنے کی بجائے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نماز کے فوراً بعد قربانی کا ذکر، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی الخصوص فرمایا گیا کہ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم نے تجھے خیر کثیر دیا ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے نماز بھی پڑھو اور وانحر اور قربانی بھی کرو۔ نسک بھی اس کو کہتے ہیں، نحر بھی اس کو کہتے ہیں۔ نسک افعال حج کو بھی کہتے ہیں اور افعال حج میں قربانی بھی شامل ہے، لیکن یہاں پہ نسک سے مراد قربانی اور نحر سے بھی مراد قربانی۔ نحر کے بھی لوگوں نے کئی معنی کیے ہیں، لیکن یہاں پہ انا اعطیناک الکوثر میں نحر کا معنی ہے قربانی کرنا۔ ان دونوں آیتوں میں نماز کے بعد قربانی کا ذکر ہے، اور اسی وجہ سے مدینہ منورہ ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے خطبے کے دوران یہ فرمایا کہ آج کے کاموں میں سب سے پہلا کام ہمارا نماز پڑھنا ہے اور نماز کے فوراً بعد قربانی کرنی ہے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور قربانی کی ترتیب بتا کر ان دونوں آیتوں کی تشریح کی ہے عملی۔ یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ۔ قربانی اللہ رب العالمین کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سنت، خاص کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اور اس خواب کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی گلی پر چھری پھیر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، بالکل تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا، تم نے جو خواب دیکھا تھا تم نے عملی طور پر اس کی تصدیق کر دی، خواب میں جو تجھے بتایا گیا تھا تمہارا عمل اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بجائے وفدیناہ بذبح عظیم، ایک بہت بڑی قربانی اللہ تعالیٰ نے اسے پیش کر کے کہ یہ میرے لیے ذبح کر۔ اور ملت ابراہیمی کے جتنے بھی نام لیوا ہیں یا دین ابراہیمی کے جتنے بھی تابعدار لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس رسم کو اور اس عبادت کو برقرار رکھیں۔ یہود اس کو برقرار رکھے ہوئے نہیں ہیں، عیسائیوں نے اس کو برقرار نہ رکھ سکا۔ امت مسلمہ ہے جو صدیوں سے 1500 سال ہو گیا تقریباً، اور صدیوں سے بلا کسی انقطاع کے ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں کے لوگ اسی دن اسی قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ حج میں، بلکہ مسلمان اپنی آبادیوں میں حج کے بغیر بھی اس رسم کو اور اس قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، اور اسی دن ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ اس قربانی کی یاد ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ منکرین سنت پرانے زمانے سے قربانی کے مخالف رہے ہیں۔ قربانی کے شاید وہ مخالف اس لیے بھی رہے ہیں کہ بظاہر تو وہ یہ بہانہ بناتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ صرف حج کے لیے مخصوص ہے، کبھی کہتے ہیں اس سے ویسے پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کے دماغ کے اندر جو بات ہے اور میں نے آج جس پر سوچا وہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں جہاں پہ کسی جگہ پہ مال لگانے کی بات کی گئی ہے، جس بھی عمل میں آپ اپنے جیب سے خرچ کر کے مال لگائیں گے وہاں پہ آپ کی دلچسپی پیدا ہو جائے گی، اس چیز کے ساتھ آپ کی توجہ، آپ کی محبت اور دلچسپی پیدا ہو، اور جب دلچسپی پیدا ہو جائے گی تو اس میں آپ زیادہ سے زیادہ وقت بھی دیں گے، اس کی طرف توجہ بھی کریں گے، اس کے مطلب پر بھی سوچیں گے، اس کو زیادہ وقت بھی آپ دیں گے۔ جس چیز میں آپ کا مال لگا ہوا نہ ہو تو آپ اس کو توجہ نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کام ہے، ہو رہا ہے، ہوگا تو ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں پہ آپ کا مال خرچ ہوگا وہاں پہ آپ کا دل بھی جائے گا۔ گویا کہ انسانی فطرت ہے، انسانی مزاج ہے
کہ جہاں جیب سے پیسے جاتے ہیں وہاں پہ دل بھی جاتا ہے اور توجہ بھی ہوتی ہے وہاں. تو ان کو بڑا خوف ہوا, بڑا خطرہ ہوا کہ اگر مسلمان اسی طرح غریب سے غریب مسلمان بھی اگر صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی جانور کی گلی پر چھری پھیرتا ہے اور اپنے جیب سے پیسے خرچ کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قربانی کے ایک دن آئے گا کہ وہ اس قربانی کے تصور کو سمجھ جائیں گے. اور جب کسی شخص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے تصور کو سمجھ جائے گا تو پھر اس کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی چیز باقی نہیں رہتی. اصل چیز تو قربانی ہے. پھر قربانی وقت کی بھی ہوتی ہے, پھر قربانی مال کی بھی ہوتی ہے, پھر قربانی رائے کی بھی ہوتی ہے, پھر قربانی ساری چیزوں کی ہوتی ہے. اور جب ایک شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی ریٹرن اور بغیر کسی فائدے کے تصور کے مال خرچ کرتا ہے, قربانی دیتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں قربانی کا جذبہ اسی طرح, مال خرچ کرنے کا جذبہ اسی طرح پروان چڑھتا رہا تو پھر اسلام کا راستہ رکنا ان کے لیے مشکل ہو جائے. اس لیے انہوں نے اسی خاص نقطے پر اپنی توجہ مرکوز کر دی. تو کبھی کہتے ہیں کہ قربانی صرف قرآن سے ثابت ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے, صرف سنت سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت نہیں. عجیب باتیں کرتے ہیں. سنت سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت. قرآن کی کتنی آیات سے قرآن, ابھی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. حج کے موقع پر دم, ہدی, ان کے تو بے شمار الفاظ قرآن میں, بے شمار آیات میں یہ موضوع چھیڑا گیا ہے. ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک, فدیے کے طور پر بھی آپ قربانی دیتے ہیں. ہدی بالغ الکعبۃ, ہدایا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد. تو قرآن میں بھی واضح ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی واضح ہے. جو لوگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور قرآن کو صرف ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں جو قربانی کا انکار کرتے ہیں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح کے طور پر اور قرآن ہی کی عملی وضاحت کے طور پر قربانی کی عبادت اور اس نظام کو برقرار رکھا. کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ صرف حاجیوں کے لیے ہے قربانی اور غیر حاجیوں کے لیے نہیں ہے. حالانکہ بے شمار احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہی کے اندر, ابھی جو میں نے جتنی احادیث یہاں پہ نقل کی ہیں وہاں پہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. صحابہ کرام نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں مدینہ ہی میں قربانی کا ذکر ہے. پھر جو آیات ہیں قرآن مجید کے اندر, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, اس میں حج کا ذکر نہیں ہے. یہ صرف حج کے موقع پر یہ بات نہیں ہے, یہ تو عام بات ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر, اس میں بھی حج کی بات نہیں. یہ تو مکی صورت ہے, وہاں پہ تو حج کا تصور ہی نہیں تھا اس وقت. حج تو مدینہ منورہ میں فرض ہوا, تو وہاں بھی کون سا تصور تھا؟ فصل لربک وانحر میں کوئی حج کا ذکر تو نہیں ہے. تو یہ بات کہاں سے ثابت ہوئی کہ حج کی قربانی صرف حج ہی کے موقع پر قربانی, اور حج کے موقع پر جو کی جاتی ہے عام طور پر وہ تو دم ہوتا ہے. قربانی بھی ہوتی ہے اور دم بھی ہوتا ہے. خالص قربانی جو بغیر دم کے قربانی ہے وہ تو غیر حاجیوں کے لیے. کبھی کبھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جانوروں کا بھی ضیاء ہے اور مال کا بھی ضیاء ہے. عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں کو سنیما ہال اور پتہ نہیں جواری, یہ جوئے کے جتنے بھی اڈے ہیں اور فضولیات اور فضول خرچوں کے جتنے بھی مواقع ہیں, یہ سب لوگوں کو نظر نہیں آتے. جو لوگ لاکھوں روپے ایک ایک رات میں اڑاتے ہیں شرابوں پر, جوؤں پر, محفلوں پر, پتہ نہیں کیا کیا بکواسات پر, وہ لوگوں کو نظر نہیں آتے کہ یہ پیسہ غریب پر خرچ ہو چکا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. بس جو پیسہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے وہ ان کو کٹکتا ہے کہ یہ کیوں خرچ ہوا. کل کو شاید وہ یہ بھی کہہ دیں کہ یہ مساجد مارکیٹوں میں بنی ہیں, ان مسجدوں کی زمین بڑی قیمتی ہے اور اس میں نماز کے لیے کتنا وقت ضائع ہوتا ہے, لوگوں کا کتنا وقت, کتنا پانی ضائع ہوتا ہے. پانی جتنا ضائع ہو جاتا ہے اس پانی کا بھی حساب لگائیں. ایک ایک نمازی کا جتنا وقت ضائع ہوتا ہے یہ بھی حساب لگائیں. ایک مسجد کے اندر جتنی بجلی خرچ ہوتی ہے اور جتنی ساری چیزیں خرچ ہوتی ہے, کارپیٹ کو دے کے یا بالی کو دے کے, رنگ روغن کو دے کے, ساری چیز پر, پھر کل وہ یہ کہیں گے کہ یہ پیسے لگانے کی بجائے مسجد کو چھٹی کر دیں اور یہ مسجدوں کی زمینیں نعوذ باللہ مارکیٹوں میں تبدیل کر دیں.
پھر وہ یہ کہیں گے کہ حج پر جتنا خرچہ آتا ہے ایک آدمی 4-4 5-5 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے اور اس سے تو اربوں کھربوں روپے بنتے ہیں، اس سے تو پورے ملک چلائے جا سکتے ہیں، حج پر بھی پابندی لگائی جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ واسطہ کیا ہے؟ یہ باتیں کرتے ہوئے وہ اسلام کا دعویٰ آخر کیوں کرتے ہیں؟ یہ بزدلی کی انتہا ہے کہ ایک آدمی ہے تو دل تو اس کا مسلمان نہیں ہے، دل میں تو چاہتا ہے کہ اسلام کے خلاف بولے، وہ اسلام سے دشمنی رکھتا ہے، لیکن زبان سے وہ اپنے آپ کو مسلمان بتا کر لوگوں کہتے نہیں میں تو خیر خواہ ہوں، اور پھر غریبوں کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ کیا اس سے غریبوں کی خیر خواہی نہیں ہوتی؟ جو قربانی ہم دیتے ہیں، جو قربانی دی جاتی ہے، کتنے غریبوں کو اس سے گوشت ملتا ہے جنہوں نے کبھی گوشت نہ کھایا ہوتا ہے، کتنے غریبوں سے گوشت ملتا ہے اس کو۔ چمڑے کے کاروبار کرنے والوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، یہ جو جانوروں کی خرید و فروخت کرتے ہیں ان کو کتنا فائدہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ جانور پالتے ہیں، ریوڑ پالتے ہیں، اور اسی وجہ سے پالتے ہیں کہ لوگ اس کو خریدتے ہیں، اور پھر وہ اسی موقع کو غنیمت جان کر وہ ظاہر ہے کہ وہ سب اپنے کچھ ضروریات پوری کرتے ہیں، تو ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے غریبوں کو۔ اور پھر اس کے بعد قصائیوں کو جو فائدہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں ایک قصائی ایک دن میں 3 4 5 جانور اگر ذبح کر لیں تو ان کی کتنی کمائی ہو جاتی ہے، غریب لوگوں کے کئی کام ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل تو آپ دیکھیں کوئلے کا کاروبار کرنے والے، چوریاں بیچنے والے، چوریاں تیز کرنے والے، اور یہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزوں کو جمع کر کے آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے، کتنے لوگوں کو کاروبار مل جاتا ہے۔ یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ، ضرورت مندوں کو بھی دو۔ قرآن نے فرمایا کلوا منہا واطعموا القانع والمعتر، خود بھی کھاؤ اور جو اپنی غربت پر اور اپنے فقر پر راضی ہے، کسی سے مانگتا نہیں ہے، اسے بھی دو، اور والمعتر اس کو بھی دو جو اپنے آپ کو دکھا کر اور گردن کو لمبا کر کے اپنی موجودگی کو ثابت کرتا ہے کہ میں بھی فقیر ہوں، میں بھی غریب ہوں، مجھے بھی کچھ دیا جائے، سوال کے لیے اور لینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کو اپنی حالت سے بتا رہا ہے۔ تو ان سارے لوگوں کو کھلانا پلانا چاہیے۔ تو کیا ہے قربانی سے ان لوگوں کے وہ نہیں ہوتے، یہ آپ کو غریب نظر نہیں آتے، یہ ریوڑ پالنے والے، جانور پالنے والے، چرانے والے، یہ آپ کو غریب نہیں لگتے؟ اس کاروبار سے کتنے لوگ وابستہ ہوتے ہیں؟ آپ ذرا ان دنوں میں مارکیٹوں کو جا کر دیکھیں کتنے لوگ اس چیزوں سے وابستہ ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو غریب نظر نہیں آتے، پتہ نہیں ان کو یہ غریب کس کو کہتے ہوں گے۔ اور ایک آخری چیز جو ان دنوں پہ وہ بڑی زبردست قسم کے ایک طوفان کے طور پر وہ پھیلی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ پروپیگنڈا ہے کہ کانگو وائرس پھیل رہا ہے، بس منڈیوں کی طرف رخ مت کرو، جہاں پہ منڈیاں لگی ہوئی ہیں جانوروں کی وہاں پہ وائرس کا خطرہ ہے، آپ بھی تباہ ہو جائیں گے، جانوروں کو گھر مت لائیں، تمہارے بچے برباد ہو جائیں گے، خود مر جاؤ گے، بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ ایک ہوا انہوں نے کھڑا کیا ہے کہ دوسرے طریقے تو سارے ناکام ہو گئے، قربانی کے بارے میں جتنے بھی لوگوں نے پروپیگنڈے کی وہ سب ناکام ہو گئے۔ لوگ کرتے ہیں قربانی، اللہ اور رسول کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں، لیکن اس محبت کو ذرا درست طریقہ اور درست شکل اس کو دینی چاہیے، اس کو تھوڑا سا پانی دینا چاہیے، اس درخت کو ذرا اس بوٹے اس پودے کو ذرا تناور درخت بنانا چاہیے۔ اب جب اس پر نہیں بس ہوا تو اب انہوں نے وائرس کا واویلا شروع کر، کروڑوں جانوروں میں اگر 2-4 جانور کانگو وائرس سے مر بھی گئے تو اس سے کیا طوفان برپا ہو جاتا ہے کہ کوئی آگے سارے جانوروں میں یہ وائرس پھیل چکا ہے۔ جس طرح پشتوں میں کہتے ہیں نا تو پشنا پشم خان جوڑائی، بال کی کھال نکالتے ہیں، چھوٹی چیز کو بڑی کر کے پیش کرتے ہیں، ایک ہوا کھڑا کر دیتے ہیں، اپنے میڈیسن بیچنے کے لیے، ہاں میڈیسن بیچنے کے لیے بھی یہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ پہلے بیماری پھیلاتے ہیں، خود بیماری پھیلاتے ہیں، پھر اس بیماری کے لیے انہوں نے اور پھر اس کا گراف بھی بتاتے ہیں۔ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بیماریوں کا گراف کتنا اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کو ان کے لیے منڈی ہونی چاہیے، ان کی خریداری کے لیے منڈیوں کی تلاش ہے۔ کیوں کچھ لوگ جو ہیں بغیر دوائیوں کے ساری زندگی گزارتے ہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے لوگ دوا نہیں لیتے، کیوں نہیں لیتے؟ کچھ نہ کچھ بیماری ان میں تلاش کر دو، کچھ نہ کچھ خوف میں ان کو مبتلا کر دو، کچھ نہ کچھ خوف میں ان کو شک میں مبتلا کر دو، وہم میں لوگوں کو مبتلا کر دو۔
اگر کروڑوں جانوروں میں کبھی 2 4 5 جانور مان لیا میں نے کہ مر گئے کانگو وائرس سے، لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ پوری دنیا کے جانور جو ہے نا وہ بیمار ہو گئے؟ یہ ہے لوگوں کا طریقہ واردہ. کبھی مسلمان جو ہے نا وہ قربانی کے قریب نہ جائے، اور لوگ تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ چلو کچھ مولویوں نے ویسے بھی کہہ دیا ہے، لیکن نا کچھ مولوی ان کے لیے اب یہ سارے خلاف آپ ملا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کچھ لوگوں نے یہ ملا دیا ہے کہ اچھا خاندان، ایک ہی خاندان کے لیے بس ایک ہی قربانی کافی ہے. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دیا ہے کہ ہر شخص جو ہے نا وہ قربانی کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب بتا دیا ہے کہ من وجد سعۃ، جس کے پاس فراخی، جس کے پاس مال ہو، فلم یضحی، اور پھر اس نے قربانی نہ کی، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ بنا ہے. یہ مسجد ایسی آسان چیز ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا ایسی آسان چیز ہے کہ ہر شخص جو ہے نا کپڑے دھلے کر کے وہ مسجد میں آ جاتا ہے، عیدگاہ میں آ جاتا ہے. یہ کام لوگوں کو کام نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے کوئی پیسے خرچ کیا جائے. تو جہاں پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ کام لوگوں کو نظر نہیں آتا، اور جہاں پہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا وہ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری مسجد میں سرے سے آئے نا. یہ بہرحال یہ چند چیزیں ذہن میں رہیں، اور پھر ان حدیث کا مقصد اور مطلب اور معنی بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ بالکل 1930 سے بھی پہلے کے زمانے کی یہ جو منکرین سنت وہاں سے یہ شوشہ چھوڑ چکے ہیں. کتنے لوگ جو ہیں اس پر عمل کریں گے کہ چونکہ قرآن میں قربانی ہے اور سنت میں قربانی نہیں، اور سنت میں ہے قرآن میں نہیں ہے. کتنے لوگ اس کی بنیاد پر قربانی چھوڑ چکے ہیں. جو لوگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں وہ قربانی کریں گے اور کرتے رہیں گے. اس کے بعد انہوں نے دوسرے شوشے چھوڑنے شروع کر دیے، تیسرے شوشے چھوڑنے شروع کر دیے. اب 2 4 سال ہو گئے کہ یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ ہر شخص کے لیے قربانی لازم نہیں ہے. پھر کل کہیں گے ہر شخص کے لیے زکوٰۃ دینا بھی لازم نہیں ہے، بس گھر کا سربراہ زکوٰۃ دے دے اور باقی سارے لوگوں کی ذمہ داری ختم ہو جائے. تو جب یہ کچھ نہ ہو سکا تو آخری حربے کی طور پر انہوں نے کانگو وائرس کی بات کی. اگلے سال شاید ان کی یہ ماں بھی مر جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شکست خوردہ ہیں یہ لوگ. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. ہم کام کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. ہم اگر کام کرتے تو یہ لوگ سر اٹھانے کے قابل، کم از کم پاکستان کے اندر تو یہ لوگ بات بھی نہ کر سکتے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اسلام کی ایک سچائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے. لگتا ایسا ہے کہ لوگوں کے دل اسلام کی طرف مسجدیں بھر چکی ہیں. دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے بچے جوان، آج سے 30 40 سال پہلے جب ہم بچے تھے تو پتہ چل جاتا تھا مسجدوں میں کتنے لوگ ہوتے تھے. کچھ بوڑھے ہوتے تھے بالکل جہاں پہ جن کا کوئی اور کام نہیں ہوتا تھا تو وہ جا کر مسجدوں میں بیٹھ جاتے. آج کل آپ دیکھتے ہیں جوان بچے، اسکول کالج گوئنگ بچے لڑکے، وہ مسجدوں کی طرف رخ کرتے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ مسجدوں کی طرف رخ کرتے ہیں، پہلی صفوں میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ توجہ سے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. حرم میں جا کر دیکھیں، وہاں پہ عمرے حج کے لیے جوان بچے آ رہے ہیں اور بڑی توجہ سے وہاں پہ عبادات ہو رہی ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں. تو یہ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں نچلے سے زمین کھسک رہی ہے، تو اب یہ ادھر ادھر کی باتیں شروع کرنے لگے. بہرحال سمجھنے کی بات ہے. پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضحیٰ کے دن، عید کے دن، عید قربان کے دن ہمیں خطبہ دیا نماز کے بعد. تو فرمایا جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح اس نے قربانی کی، فقد اصاب النسک، تو اس نے قربانی کا درست طریقہ پایا اور درست طریقے پر اس نے عمل کیا. ومن نسک قبل الصلاۃ، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی، فإنه قبل الصلاۃ، تو وہ درست طریقہ نہیں ہے، اس نے ترتیب الٹا دی. ونسک ولا نسک له، اس کی قربانی نہیں ہے، پر اس نے اپنے بچوں کے لیے گوشت تیار کیا. قربانی کا مطلب صرف گوشت نہیں ہے. لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. اللہ کو اس کا گوشت نہیں چاہیے، خون نہیں چاہیے اس کا. اللہ تعالیٰ کو تقویٰ چاہیے، نیت چاہیے.
آپ کا اخلاص چاہیے. چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اسی پر اجر دیتا ہے. وقال ابو بردة بن نيار خال البراء, تو براء اس حدیث کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ماموں ابو بردہ نے کہا یا رسول اللہ فإني نسكت شاتی قبل الصلاة, میں نے تو نماز سے پہلے اپنا بکرا ذبح کیا. وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب, اور میں نے یہ سمجھا کہ آج کا دن تو کھانے پینے کا دن ہے. وأحببت أن تكون شاتی أول ما يذبح في بيتي, تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلا کام میں یہ کروں کہ اپنے بکرے کو گھر میں ذبح کر دوں اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤں اور خود بھی کھاؤں. فذبحت شاتی, تو میں نے اپنا بکرا ذبح کیا. وتغديت قبل أن آتي الصلاة, اور میں نے صبح صبح ہی اس کو کھا لیا, بچوں کو بھی کھلا لیا نماز کے آنے سے پہلے, نماز میں آنے سے پہلے. قال شاتك شات لحم, نبی نے فرمایا تمہاری بکری گوشت والی بکری ہے, تمہارا بکرا گوشت والا بکرا ہے, بس اس سے آپ کو صرف گوشت ملا, قربانی نہیں ملی, قربانی کا جو اجر تھا وہ نہیں ملا. اس ترتیب کے ساتھ تم نے اس کام کو نہیں کیا, سنت کے مطابق اس کام کو نہیں کیا. صرف یہ نہیں کہ ذبح کرنا مقصود ہے, ذبح کرنا مقصود ہے سنت کے مطابق. عبادت تو اسی کو کہتے ہیں. قال یا رسول اللہ فإن عندنا عناقا لنا جزعة, اے اللہ کے رسول میرے ہاں ایک چھوٹا سا بھیڑ ہے, بیڑ کا بچہ, جزاعتاً, ابھی اس پہ سال تو پورا ہو گیا ہے لیکن اس دوسرے سال میں داخل ہے, بالکل سال کے آخری دنوں میں ہے, یعنی دوسرے سال میں داخل نہیں ہوا, سال اس کا پورا نہیں ہوا, یعنی پورے سال کا وہ نہیں ہے. پورے سال کا وہ ہوتا ہے جس پہ ایک سال پورا ہو جائے اور دوسرے سال میں وہ داخل ہو جائے, لیکن ہے وہ بھیڑ دمبا. یہ احب الیہ من شاتین, وہ دو بکروں سے مجھے زیادہ پسند ہے. ظاہر ہے کہ اس کا گوشت بھی پسندیدہ ہوتا ہے اور وہ چیز بھی بڑی وہ صحت مند بھی ہوتی ہے بکروں کی بنسبت. افتجزی عنی, کیا یہ جائز ہے کہ میں اس کو ذبح کر لوں؟ قال نعم, نبی نے فرمایا ہاں جائز ہے. ولن تجزی عن احد بعدک, لیکن تیرے بعد کسی کے لیے جائز نہیں, یہ تیرے لیے خصوصی اجازت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کبھی کسی کو کوئی ایسی خصوصیت مل جاتی تھی جو باقی لوگوں کے لیے نہیں ہوتی تھی. اس میں ایک بات, اسی لیے علماء نے لکھا ہے من شاء ان یترخص من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیترخص. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے جو کوئی شخص اپنے لیے کوئی رخصت لینا چاہتا تھا تو رخصت لے سکتا تھا. اب بعد میں پھر رخصت لینے کی گنجائش ختم ہو, تو ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت لی. البتہ علماء نے لکھا ہے کہ بکرا تو ایک سال کا پورا ہونا چاہیے, لیکن دمبا جو ہے اگر وہ رنگ ڈھنگ میں سال کا نظر آ جائے, اگرچہ وہ سال کا پورا نہ ہو, تو اس سے باقاعدہ قربانی جائز. اور اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ بہت ہی کم ہوگا, اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصیت قرار دی. دوسری حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور اس میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ باب الاضحیۃ للمسافر والنساء. یہ باب اس قربانی کے بیان میں ہے جو مسافر کے لیے کی جاتی ہے قربانی اور عورتوں کے لیے کی جاتی ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں عورتوں پر قربانی نہیں ہے, بس گھر کا سربراہ قربانی کر دے. اسی حدیث میں, بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی طرف سے باقاعدہ گائے ذبح کیا, اور اس پہ عنوان بھی یہ چڑھا دیا الاضحیہ للمسافر والنساء, مسافر اور عورتوں کے لیے قربانی. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرف, صرف مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیمے میں تشریف لے آئے. وانا ابکی, اور میں رو رہی تھی. فقال ما لکی, کیا ہوا تجھے؟ انفستی, تمہیں وہ بیماری لاحق ہو گئی جو بناتے آدم کو لاحق ہوتی ہے ہر مہینے میں. قلت نعم, میں نے کہا ہاں. قال هذا امر كتبه الله على بنات آدم, یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے, یہ تو ہوگا, یہ تو کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. اقضی ما یقضی الحاج, حاجی جو کچھ کرتے ہیں وہ کر لو, غیر اللہ تطوفی بالبیت, اور طواف نہ کرو, کیونکہ طواف کے لیے وضو شرط ہے اور یہ حالت وضو کے بغیر ہے. وضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائه بالبقر, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے کو ذبح کر کے قربانی دی.
اور ایک گائے میں آپ کو علم ہے کہ 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، کچھ لوگوں کے نزدیک تو 9 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ یحییٰ بن سعید کی روایت ہے، سمعت ابا امامہ بن سہل، ابو امامہ بن سہل سے میں نے سنا، قال كنا نسمن الاضحیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اپنی قربانی کو موٹا کرنے کے لیے پہلے لاتے تھے اور اس کو زیادہ سے زیادہ چیزیں کھلاتے تھے، اس طرح کچھ لوگ زیادہ چیزیں کھلاتے ہیں۔ شہروں میں تو بعض لوگ، ہمیں یاد ہے بچپن میں ہم ان کو مونگ پھلی اور اس طرح کی چیزیں یہ ہم خود نہیں کھاتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے، جو کچھ پیسے ہوتے تھے تو جو قربانی کا جو جانور ہوتا تھا اسی کو ہم مونگ پھلی وغیرہ، یہ تو مجھے خود یاد ہے، ہم وہ کھلاتے تھے اس کو تاکہ یہ خوش ہو جائے، اور ایک محبت ہوتی ہے، اور اسی محبت میں آپ ان کو اچھی اچھی چیزیں کھلائیں تو آپ کی اس جانور کے ساتھ زیادہ محبت ہو جاتی ہے، اور جب زیادہ محبت پیدا ہو جائے تو اس کو قربان کرنے پہ آپ کو تھوڑا سا وہ بھی ہوتا ہے کہ طبیعت کے مزاج کے خلاف ہو جاتا ہے کہ یار یہ چیز تو میں نے بڑی پیار سے اور بڑی محبت سے اس کو پالا ہے، اب اس پہ، اور بچے بھی روتے ہیں، جو چھوٹے بچے اس سے عادی ہوتے ہیں وہ بھی روتے ہیں کہ میں نہیں، اب اس کو تو ذبح نہ کرو، اور برا کیا تم نے ذبح کیا، اور اسی حالت میں تم اس کو ذبح کر دو۔ قربانی اسی کو کہتے ہیں، نفس کے اوپر پاؤں رکھ کر آپ اس کو قربان کرتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں، اور مجبوری بھی ہوتی ہے لوگوں کی کہ بس اسی دن اس کو لے آیا اور بس ذبح کیا، اور باہر ذبح کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اور بس گوشت گھر لے آیا۔ اس میں اور اس میں تو بڑا فرق ہے کہ کچھ دن ان کو ساتھ لایا جائے، زیادہ سے زیادہ اس سے پیار محبت کی جائے، اس کو اپنے ساتھ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ عادی کی جائے، اس پر کچھ مہربانی بھی کی جائے، کچھ اچھی چیزیں اس کو کھلائی پلائی جائے، بچے بھی اس سے عادی ہو جائے۔ نسمن الاضحیۃ وکان المسلمون یسمنون، اور مسلمانوں کی عام عادت ہی تھی کہ وہ اپنے جانوروں کو فربے کرتے تھے، موٹا کرتے تھے، وہ اچھی چیزیں کھلاتے پلاتے تھے۔ عبدالعزیز بن صہیب کی روایت ہے، سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے انس بن مالک سے سنا رضی اللہ تعالی عنہ، قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبوں کی قربانی دیتے تھے، کبشین، وانا اضحی بکبشین، اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ میری بھی عادت ہے، بس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکا ہوں تو میں بھی ہر سال 2 دمبے ذبح کرتا ہوں، 2 دمبے ذبح کرنا میری بھی عادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت تھی۔ حضرت ابو قلابہ کی روایت ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکفأ الی کبشین اقرنین املحین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھک گئے عید کے دن، خطبے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 دمبے لائے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے ان پر جھک گئے۔ کبشین 2 دمبے تھے، مینڈے جس کو کہتے ہیں، مینڈے گڑھان، اور اقرنین 2 سینگوں والے تھے، 2 سینگوں والے، اور املحین اس میں سفیدی بھی تھی اور کالا رنگ بھی تھا، یعنی وہ سفید اور کالے تھے، لیکن اس میں سفیدی زیادہ تھی، جس طرح جس کو کہتے ہیں برگ تب اردو کس ہوئی، بہرحال برگ، اس پتہ لگے برگ یعنی سیاہ و سفید تو مال دولت کو کہتے ہیں نا، جس کا رنگ سیاہ بھی ہو، رنگ کا کچھ حصہ سیاہ ہو اور کچھ حصہ سفید ہو۔ یہ سیاہی اور سفیدی دمبوں میں عجیب چیز ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ ایک دمبا لایا جائے گا، وہ بھی املح ہوگا، املح، وہ بھی سیاہ اور سفید ہوگا، اس کا رنگ بھی 2 طرح کا ہوگا، سیاہ بھی ہوگا سفید بھی ہوگا۔ اسی سیاہ اور سفید دمبے کو لوگوں کو کہا جائے گا، ہاں پتہ ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو جنتی کہیں گے یہ موت ہے، موت، اور جہنمیوں سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے یہ بھی موت ہے، تو پھر اعلان کیا جائے کہ ہم موت کو مار دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے یحییٰ علیہ السلام اس کو ذبح کریں گے، کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں جبریل علیہ السلام اس کو ذبح کر دیں گے، اور پھر اعلان ہوگا کہ یا اہل الجنت خلود لا موت، جنت والو جنت میں ہمیشہ رہو،
موت ختم ہو گئی، موت مر گئی. اور یا اہل جہنم خلود لا موت، جہنمی ہو تم جہنم میں رہو، موت نہیں آئے گی. تو اس سے جنتی زیادہ خوش ہوں گے اور جہنم والے زیادہ خوش ہوں گے. اس مینڈے کا رنگ بھی سیاہ و سفید، حدیث میں املح ہوگا. وہ لوگوں نے لکھا ہے اس میں املح کا مطلب کیا ہے، یعنی وہ سفید والا حصہ وہ جنت کی نمائندگی کرتا ہے اور وہ کالا حصہ جہنم کی نمائندگی کرتا ہے. کہ دونوں کے لیے بس موت ختم ہو گئی. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذبح کرتے تھے وہ بھی یہی چیز تھی، یہی چیز تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ قربانی میں بھی دونوں ٹھیک ہے، قربانی میں دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. سفید حصہ غالب ہونا چاہیے، یعنی اخلاص غالب ہونا چاہیے، تب اللہ تعالیٰ کو یہ قبول ہوگا. اور اخلاص نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے گوشت ہے، اور گوشت تو صرف عید کے دن نہیں ہے. املحین فذبحہما بیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دونوں کو ذبح فرمایا. ایک اور حدیث کچھ لوگوں نے کئی سالوں سے ایک بات کی تھی، پھر میں نے اس کی تصحیح بھی کر دی تھی. بہرحال اب نہیں معلوم کہ وہ بات کہاں پہ ہے. کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے اور اس کو تقسیم ہونا چاہیے. لیکن حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو فرمایا تھا، لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی تھی. تو شاید اس آدمی کو اجازت والی حدیث نہ پہنچی ہوگی. تو اجازت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھو، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کان فی الناس جہد، لوگوں کو تکلیف تھی، لوگوں کو گوشت نہیں ملتا تھا. تو نبی نے فرمایا کہ سارے لوگوں کو گوشت پہنچ جائے، صرف اپنے لیے نہ ہو بلکہ لوگوں کو بھی مل جائے. تو جب لوگوں کو تکلیف نہیں ہوئی اور ہر جگہ پہ اور ہر گھر میں تقریباً قربانی ہونے لگی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود بھی کھاؤ، رکھو بھی. عن ابی الزبیر عن جابر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه نہا عن اکل لحوم الضحایا بعد 3. پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا. ثم قال بعد، لیکن بعد میں نبی نے فرمایا کلو، کھاؤ بھی، وتزودوا، اور رکھو بھی، وادخروا، ذخیرہ بھی رکھو، سنبھال کے رکھو، فرج بھر کے رکھو، پھر کھاتے رہو آئندہ سردی کے موسم میں. جی. سہل ابن سعد کی ایک روایت یہ بھی ہے کنا نسمن الاضحیۃ بالمدینہ، مدینہ منورہ میں ہماری یہ عادت تھی کہ ہم قربانی کا جانور جو ہے اس کو فربے کرتے. اور یہ سلسلہ پھر آگے صحابہ کرام کے زمانے میں بھی جاری رہا. ابو عبید مولا بن ازہر کہتے ہیں کہ شہدت العید مع عمر بن الخطاب، حضرت عمر کے دور خلافت میں عید کے دن حاضر ہوا عیدگاہ میں. فقال هذان یومان نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما، یہ 2 دن ایسے ہیں، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روزے رکھنے سے منع فرمایا، اور یہ فرمایا کہ یوم فطرکم، یہ تو کھانے پینے کے دن ہیں، من صیامکم، روزے نہ رکھو، والیوم الآخر تاکلون فیہ من نسککم، اور اس میں تم اپنی قربانیوں میں سے کھاؤ، من نسککم، قربانی کر کے اس میں سے کھاؤ. اسی طرح دوسری بھی احادیث ہے. اگلے جمعے کو انشاءاللہ درس ہوا تو اس کا بقیہ حصہ اور باقی مسائل انشاءاللہ اسی میں بیان کی جائیں گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ. بارک اللہ فیکم.